رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کیوں لے کر گئے؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈائریکٹ مسجد حرام سے معراج پر لے جاتے؟ اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی لے کر گئے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ بلایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اس پورے پروسیس کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ مسجد حرام میں حضرت جبریل آتے اور وہیں سے آپ کو آسمانوں پہ لے جاتے۔ تو یہ پورا پروسیس جو کیا گیا ہے، اس پورے پروسیس سے جو گزارا گیا ہے، اس کا بنیادی ایک مقصد تاکہ مسلمانوں کو اس جگہ کی اہمیت کا احساس ہمیشہ قیامت تک ان کے دلوں میں زندہ رہے۔ اس لیے کہ یہ جو مسجد اقصی ہے یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، ارض شام، ارض فلسطین یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے۔ بہت کثیر تعداد میں انبیاء یہاں پر مبعوث ہوئے ہیں شام اور فلسطین کی سرزمین میں۔ ہم جتنے انبیاء کا تذکرہ پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے یا تو یہاں مبعوث ہوئے ہیں یا یہاں ان جگہوں سے ان کا گزر ہوا ہے۔ اور پھر مسجد اقصی میں معراج کی شب تو آپ نے ان کی امامت کروائی، انبیاء کی امامت کروائی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ سب جانتے ہیں 1516 ہجری میں مسلمانوں نے اس سرزمین کو فتح کیا، عیسائیوں کی حکومت تھی یہاں پر۔ ایک بات یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین سے ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہودیوں کے جو گناہ ہیں نا، 40 سے زیادہ بڑے گناہ قرآن میں اللہ نے یہودیوں کے ذکر کیے ہیں۔ 40 بڑے گناہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں کہ یہ گناہ یہودی کرتے تھے۔ ان میں ایک بہت بڑا گناہ یہودیوں کا یہ تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ کئی انبیاء کو یہودیوں نے شہید کیا ہے۔ اسی کے ضمن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہیکل سلیمانی کی جب بات کی جاتی ہے کہ اس پر ہمارا حق ہے، اور ہیکل اصل میں عبرانی زبان کا لفظ ہے، ہیکل کا مطلب ہوتا ہے عبادت کی جگہ، جس کو ہم مسجد کہتے ہیں نا اس کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ وہ جو قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں اصل جو تورات ہے وہ یہاں پہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کی تعمیر کی تھی، لہٰذا ہمارا حق اس پہ زیادہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہودیوں کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ اور ان کا عقیدہ نہیں، وہ آج کی جو تورات ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، جس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندگی کے آخری حصے میں مشرک ہو گئے تھے۔ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، شیاطین نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ان کے بارے میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ اسرائیلی روایات پڑھیں، ایسی باتیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف انہوں نے منسوب کی اپنی کتابوں میں، جو آپ کسی ایک شریف انسان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے، جو ہم اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ یہ ان کا نظریہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، اور کہتے ہیں کہ ہمارا مسجد اقصی پہ حق اس لیے کہ حضرت سلیمان ہمارے پیغمبر ہیں۔ اس پیغمبر کو تو یہ مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو جس پیغمبر کے بارے میں یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ مشرک ہو گئے تھے، قرآن نے اس کی نفی کی، وما کفر سلیمان، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ تو کیا ان کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یا جتنے پیغمبر آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ کو جب پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، آپ نے وجہ پوچھی، انہوں نے بتایا اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کو فرعون سے اس دن نجات دی تھی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا رشتہ زیادہ مضبوط ہے بنسبت ان یہودیوں کے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے ماننے والوں کو اس بات کا درس دیا تھا کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ آئیں گے، ان کو ماننا ہے۔ پھر انہوں نے یہ درس دیا تھا کہ جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کو ماننا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارے رسولوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ آخری پیغمبر آ جائیں
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، انبیاء نے کہا ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. قَالَ فَاشْهَدُوا، اللہ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں اس بات پر. اتنا پکا عہد اللہ نے لیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھیں گے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، وہ ان کا رشتہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے بنسبت یہودیوں کے. اس لیے کہ یہودی حضرت موسیٰ کا نام تو لیتے ہیں، ان کو فالو نہیں کرتے. ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں، ان کا نام بھی لیتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر بھی سمجھتے ہیں، ان کی بات بھی مانتے ہیں. اور ان کی سب سے بڑی بات کیا تھی؟ وہ یہی تھی کہ میرے بعد جو پیغمبر آئیں گے ان کی تصدیق کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا ہے. یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں مذکور ہیں، یہ میں کوئی قصے کہانی افسانے نہیں سنا رہا آپ حضرات کو. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کون دے رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ کون لٹکا رہے تھے؟ عیسائی لٹکا رہے تھے. وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، جن کو یہودی کہا جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا، اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. یہی کام یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کا حق اس پر زیادہ ہے، یہ یہودیوں کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے.